خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار کرامتیں ہیں، بے شمار کرامتوں میں سے یہ بھی ایک مشہور و معروف کرامت ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن کا زمانہ ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ ہے۔ ایک عورت آپ کے والد محترم کی خانقاہ میں پہنچی۔ کیسی عورت تھی؟ جس کے شکم سے 6 لڑکیوں کا جنم ہو چکا ہے، جس کے شکم سے 6 لڑکیاں پیدا ہو چکی ہیں، 7ویں بار پھر امید ہے۔ شوہر نے کہہ دیا، اے میری بیوی سن لے، تیرے شکم سے 6 لڑکیوں کا جنم ہو چکا ہے، 7ویں بار پھر امید ہے۔ سن لے، اگر 7ویں بار بھی تیرے شکم سے لڑکی کا جنم ہوا تو ہم تجھے طلاق بھی دے دیں گے، تیرے ہاتھ پیر توڑ بھی دیں گے۔ عورت نے جب شوہر سے جملے سنے شش و پنج میں ڈوب گئی، یا اللہ کوئی بتانے والا مل جائے کہ میرے شکم میں ہے کیا، لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ عورت اسی جستجو میں تھی، یا اللہ کوئی بتانے والا مل جائے کہ 7ویں بار میرے شکم سے کس چیز کی پیدائش ہوگی۔ عورت نے غوث اعظم کے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کا نام سنا تھا۔ عورت غوث اعظم کے والد محترم کی خانقاہ میں گئی۔ جانے کے بعد کہتی، حضور بالا میرے شکم سے 6 لڑکیوں کا جنم ہو چکا ہے، 7ویں بار پھر امید ہے۔ میرے شوہر نے کہہ دیا ہے کہ اگر 7ویں بار پھر لڑکی کا جنم ہوا تو تیرے ہاتھ پیر توڑ دوں گا، تجھے طلاق بھی دے دوں گا۔ حضور بالا میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ بتا دیجئے میرے شکم میں کیا ہے، لڑکے کا جنم ہوگا یا لڑکی کا جنم ہوگا۔ غوث اعظم کے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ بند کرنے کے بعد کہتے، عورت تیرے گھر پہ 7ویں بار پھر لڑکی کا جنم ہوگا۔ عورت نے سنا کہ پھر لڑکی کا جنم ہوگا، عورت زار و قطار رونے لگتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، غور و فکر کرنے لگی اب کیا ہوگا، اب تو مجھے گھر چھوڑنا پڑے گا۔ روتی ہی غوث اعظم کے والد محترم کی خانقاہ سے باہر نکلی۔ غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے، آپ نے عورت کو روتے ہوئے دیکھا، قریب جاتے ہیں۔ جانے کے بعد کہتے، عورت تو روتی ہوئی کیوں جا رہی ہے؟ عورت نے کہا، بیٹا بات یہ ہے میرے شکم سے 6 لڑکیوں کا جنم ہو چکا ہے، میرے شوہر نے کہہ دیا کہ 7ویں بار پھر اگر لڑکی کا جنم ہوا تو وہ مجھے مارے گا بھی، مجھے طلاق بھی دے دے گا۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئی تھی،
تاکہ بتا دیں کہ 7ویں بار میرے شکم سے کیا پیدا ہوگا۔ انہوں نے بتا دیا کہ لڑکی ہے، لڑکی کا جنم ہوگا۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب میرا کیا ہوگا، میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، عورت جا تو اندر چلی جا اور جا کر کے کہہ دینا، حضور بالا جو شخص زمین پر بیٹھ کر کے لوہے محفوظ پر دیکھ سکتا ہے کہ عورت کے نصیبے میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ وہاں پر کچھ تحریر بھی کر سکتا ہے، وہاں پر کچھ لکھ بھی سکتا ہے۔ عورت اندر گئی، جانے کے بعد کہتی ہے، پھر غوث اعظم کے والد محترم نے کہا، عورت جا تو چلی جا۔ پھر غوث اعظم باہر کھڑے ہیں، پھر عورت روتی ہوئی نکلی۔ پھر غوث اعظم نے فرمایا، عورت جا تو گھر پہ چلی جا۔ عورت پھر اندر گئی، پھر اندر سے باہر آئی تو غوث اعظم کے والد محترم نے پوچھا، عورت تجھے بار بار اندر کون بھیج رہا ہے؟ کہا، آپ کا بیٹا عبد القادر۔ جب تک غوث اعظم اپنے والد محترم کے سامنے پہنچ گئے، باپ کی نظر بیٹے کے چہرے پر، بیٹے کی نظر باپ کے چہرے پر، اب ولی ولی کو دیکھ رہا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، اے میرے والد محترم، جو شخص زمین پر بیٹھ کر کے لوہے محفوظ کو دیکھ سکتا ہے، جو شخص یہ بتا سکتا ہے کہ عورت کے شکم میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ کچھ تبدیل بھی کر سکتا ہے، لوہے محفوظ پر کچھ لکھ بھی سکتا ہے، اتنا کہنا تھا۔ غوث اعظم کے والد محترم نے فرمایا، بیٹا اس چیز کی میں تجھے اجازت دیتا ہوں، اتنا کہنا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، عورت سن لے، جا تیرے گھر میں تیرے شکم میں جو لڑکی ہے، میں نے اسے لڑکا بنا دیا ہے، اور صرف اسی کو نہیں بلکہ جو تو اپنے گھر پہ 6 لڑکیاں چھوڑ کے آئی ہے، جا میں نے ان 6 کو لڑکا بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا کہنا تھا، عورت کا رونا بند ہو گیا۔ عورت دوڑتی ہوئی اپنے گھر پہنچتی ہے، دروازے پر دستک دیتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، کہتی ہے، بیٹی دروازہ کھولو، بیٹی دروازہ کھولو۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ کھولنے کے بعد ان 6 لڑکیوں نے کہا، اے امی جان، اب ہمیں بیٹی نہ کہنا، امی جان اب ہمیں لڑکی نہ کہنا، بلکہ ہم 6 اب لڑکا بن چکے ہیں، ہم 6 اب لڑکا بن چکے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، ماں شش و پنج میں ڈوب گئی۔ ماں نے پکار کے کہا تھا، اے پروردگار، اے مالک و مولا، جب تو نے اپنے ولی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان میں اتنا اثر دیا ہے، تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں کتنا اثر دیا ہوگا۔ مولا، تیرے ولی غوث اعظم کی دعا سے مولا تو نے 6 لڑکیوں کو لڑکا بنا دیا ہے، میرے شکم میں جو لڑکی ہے اسے بھی لڑکا بنا دیا ہے، تو تیرے محبوب، تیرے پیغمبر کی عظمت و شان کون بیان کر سکتا ہے؟ اسلامی بھائیوں، یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بچپن کی کرامت ہے غوث اعظم کی، کھیلنے کا انداز معلوم ہے غوث اعظم کا۔ ایک مرتبہ چند بچے کھیل کھیل رہے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کھیل میں جب دوبارہ پہنچے، جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھیل کھیلتے تھے، آپ کہتے تھے بچے مر جاؤ تو سارے بچے مر جاتے تھے۔ پڑوس میں ایک عورت تھی، اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بچے کا وصال ہو گیا، ماں چیخنے لگی، پڑوس کی عورتیں آ کر کے چیخو پکار کرنے لگیں، تو ایک سمجھدار عورت نے کہا، رو مت۔ جب غوث اعظم کھیل کھیلنے کے لیے آئے، جب وہ کہیں بچے مر جاؤ تو جب سارے بچے لیٹ جائیں، تم بھی اپنا مرا ہوا بیٹا ان بچوں کے بیچ میں لٹا دینا جا کر کے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھیل کھیلنے کے لیے پہنچے، کھیلنے کا انداز بھی نرالا تھا۔ غوث اعظم بچوں سے کہتے تھے، بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، بچے کہتے تھے لا الہ الا اللہ، پھر کہتے تھے کہو محمد الرسول اللہ، بچے کہتے تھے محمد الرسول اللہ۔ جب غوث اعظم بچپن میں یہ کھیل کھیلا کرتے تھے، سننے والے سن کر کے کہتے تھے عبد القادر کھیل رہے ہیں،
کھیلا جا رہا۔ غوث اعظم نے فرمایا بچوں مر جاؤ۔ سارے بچے مر گئے، لیٹ گئے۔ وہ بچہ جو اوریجنل والا مردہ تھا، مر چکا تھا۔ عورت نے اپنے مرے ہوئے بیٹے کو اٹھایا، سارے بچوں کے بیچ میں لے جا کر کے لٹا دیا۔ لٹانے کے بعد غوث اعظم نے فرمایا بچوں کھڑے ہو جاؤ۔ سارے بچے کھڑے ہو گئے، لیکن جو اوریجنل والا مردہ تھا وہ زندہ نہیں ہوا، وہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، پیر کی ٹھوکر مارتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں سارے لوگ زندہ ہو کر کے کھڑے ہو گئے، تو کیوں مردہ لیٹا ہے؟ پیر کی ٹھوکر کو مارتے ہیں، جو مر چکا تھا دوبارہ زندہ ہو کر کے وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ ہے پیروں کے پیر، یہ ہے روشن ضمیر، تو غوث اعظم کی 11ویں کرتے رہو، غوث اعظم کا نام لیتے رہو۔ اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے غوث اعظم کی محبت یہاں بھی کام آئے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی غوث اعظم کی محبت کام آئے گی۔